تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ ہی جھاڑیں گے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو یا علم ہو یا محبت ہو یا آسانیاں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیے گا، اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ دو چیزیں زندگی میں کبھی مت کرنا، جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان سے ٹائم پاس۔ کبھی کبھی ہم اپنے جذبات بالکل شیئر نہیں کر پاتے کہ کس کو کتنا مس کرتے ہیں۔ وجہ ایگو نہیں ہوتی، صرف اپنے احساسات کی بے قدری سے ڈرتے ہیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھی تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہی ہوتے ہیں اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی ذلت کی تو کبھی تماشے کی۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی کے خلوص کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اس سے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت، یہ بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اکثر رکتی نہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، آپ کسی کو 20 سال پال پوس کر بڑا کرے، اس کی تعلیمی اخراجات برداشت کرے اور اس کے بعد وہ جب کسی سے ملے اور اس طرح سلام بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسند اور دل کی چاہت کیا ہے، تو فرمایا گیا، شدید گرمی کا زمانہ ہو، لمبے لمبے دن ہو، شدت کی بھوک ہو، غضب کی پیاس ہو اور میں اللہ کے لیے روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک وہ چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسرے کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار کرو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے اسے چھوڑ دو،
کیونکہ وہ محبت کا طلبکار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائے تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اسی وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہ کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو، اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ سنو، آپ اگر جان لینا کہ کسی نے کس نماز میں کتنے آنسوؤں کے ساتھ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے، آپ کو مانگے بنا سمجھ رہے ہیں نا، اپنی غرض سے دستبردار ہو کر اپنے خالی ہاتھ رہ جانے کے دکھ کو بھول کر صرف آپ کے لیے، آپ کی خوشیاں، آپ کا سکون، آپ کی خیر مانگی ہے تو آپ خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان مان لیں، کیونکہ سچی دعائیں ہر کسی کو نہیں ملتی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے مل جل کر رہو اور عمل میں ان سے علیحدہ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت و طاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جب دل نہ کرے نماز پڑھنے کا تو صرف حاضری لگانے ہی چلے جایا کرو، اسے بتایا کرو دل نہیں ہے، تھکا ہوا جسم ہے، مگر تیری محبت میں حاضر ہوں میرے اللہ۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ ہمیشہ دوسرا دروازہ کھولتا ہے۔